اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، لیکن عمومی طور پہ عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ Specifically, it is for اہل کتاب, Jews and Christians, but generally it is for all types of people believing in religion. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فور دعویٰ، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فور دعویٰ۔ دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی۔ اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جو خدا جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے۔ جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز، دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز۔ ایک ہے سیمیٹک مذاہب، دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب۔ سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا۔ سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے، نسل ہے شیم کی، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک۔ تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب۔ ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود، عرب، اسیرین، فونیشنز یہ لوگ انہیں مانتے تھے، جن کی زبان تھی ہیبرو، ارامائک، عربک، اسیرین، اکیڈین، فونیشنز۔ اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے، 2 کیٹیگریز، آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب۔ آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے۔ آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں، 1500 to 2000 year BC۔ آرین مذاہب پھر سے دو قسموں میں بانٹا گیا ہے، ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب۔ ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم۔ غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم، جینزم، بدھزم، زوراسٹرنزم،
جسے کہتے ہیں پارسیزم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم، تاؤزم، جو جاپان سے وجود میں آیا شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں these are called as ethical systems. So یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے، اسے کہا جاتا ہے ethical systems. اسی لیے آج کی تقریر میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذاہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذاہب کا. اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدک مذہب کا. ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرنتھ کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداؤں میں ماننا چاہیے، تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے، اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے. یہ اہم فرق صرف کا ہے. اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس فرق کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے. ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد. جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیا اپنشد
चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर की कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूं, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति में उपासते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीजें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वेदांते। सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु, संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं।
یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 114 منترا نمبر 5 میں. اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے, ایشور ایک ہے, لیکن ودوان سنت سادھو اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. یا حبیب القلوب. اور جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1, صرف کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں 33 نام اور صفتیں دیے گئے ہیں اس ایشور کو. ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 میں ادھیائے نمبر 1 میں منترا نمبر 3 میں برہما. برہما کہا جاتا ہے اس ایشور کو جو بنانے والا ہے. جب ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کریٹر. جب اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے اسے کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور خالق ہے یا کریٹر ہے یا بنانے والا ہے, لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا برہما خدا ہے جو بنانے والا ہے لیکن اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پر کراؤن ہے, ہم مسلمان اس پہ اعتراض دیتے ہیں کیونکہ آپ ایشور کو عکس دے رہے ہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. ایک اور صفت یا نام رگ وید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 3 میں دیا گیا ہے, وہ ہے وشنو. وشنو کہتے ہیں پالنے والے ایشور کو. اگر انگریزی میں ترجمہ کرتے تو ہو جاتا ہے سسٹینر, چیریشر. اس کو عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور رب ہے, سسٹینر ہے, چیریشر ہے, پالنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو پالنے والا خدا ہے, پالنے والا ایشور ہے, اور اس ایشور کے 4 ہاتھ ہیں جیسے انسانوں جیسے, اور ایک ہاتھ میں چکرا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے, اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں پہ بیٹھ کر, یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام ہے گروڈا پر, ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو عکس دے رہے ہیں. اور آپ یجروید ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 کے خلاف جا رہے جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 8 میں ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد. عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرو, صرف اس کی پرشنسا کرو. لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 منتر نمبر 16 میں یا ایک اتمشتی ہی پرشنسا صرف وہ ایک خدا کی کرو, صرف اس کی عبادت کرو. اور ہندو مذہب میں جو برہما سوترا ہے, جو ہندو مذہب کا کلمہ ہے, وہ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایشور, ایک ہی خدا کی عبادت کرو جس کی کوئی پرتیما نہیں, جس کا کوئی عکس نہیں, جس کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہندو مذہب میں خدا یا ایشور کا صحیح تصور کیا ہے تو آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب, جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے
हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है, और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते हैं लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए।
داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب يا اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں۔ پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مطلب لارڈ، مطلب رب، مزدا مطلب وائز، حاکم، حکمت والا۔ اہورا مزدا کے معنی ہیں وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب۔ پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا۔ جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اس خدا، اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے۔ اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے، ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے۔ اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے۔ اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات خالق۔ جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں۔ جب پڑھتے اویستا، اس میں لکھا ہے کہ ایشور، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم، یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں۔ اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے، ایشور کے لیے، وہ ہے باؤنٹیفل، جس کے معنی ہے کریم، کرم کرنے والا۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15، یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3۔ جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفات ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی بت نہیں۔ اب ہم مطالعہ کریں گے سیمیٹک مذاہب کے بارے میں۔ جیسے میں نے کہا تھا، سیمیٹک مذاہب میں ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، پڑھتے ہیں فرسٹ 5 بکس، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادن الہین و ادن خد۔ یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں
Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord. اے اسرائیلی سنو کہ ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں, I, even I am Lord and besides me there is no savior. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں, I am Lord and there is none else. There is no God besides me. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں, I am God and there is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک, اور بک آف ڈیوٹرونومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں لکھا ہے, ایشور خدا کہتے ہیں, Thou shall have no other gods besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am a jealous God. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک کے, اور بک آف ڈیوٹرونومی میں ادھیے نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 تک میں لکھا ہے, Thou shall have no other gods besides me. آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am a jealous God. آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے, ان کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ میں ایک رب ہوں, ایک جلن رکھنے والا رب. For I am your God and I am a jealous God. میں ایک جلنے والا رب ہوں, جلنے والا خدا ہوں. تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کی کوئی مورتی نہیں. عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, تو ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے, بنا والد کے پیدا ہوئے تھے, جو کئی ماڈرن کرسچن آج نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں. تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا, کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے. آپ جب بائبل پڑھیں گے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے
ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں. آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو, آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ, وداؤٹ ڈاؤٹ, ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ, باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں طالب علم ہوں, میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا. میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے بائبل. کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے, بنا شک کا جملہ, بنا شبہ کا جملہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, کہ میں ایشور ہوں, یا کہتے میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے, لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں, I cast out devils with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, I with the finger of God cast out devils, میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں, چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing, as I hear I judge, and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my father. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge, جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں. For my judgment is just, اور میرا عدل حق ہے. For I seek not my will but the will of my father, کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو کچھ میں سنتا ہوں, جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں, جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں. اگر کوئی بھی کہتا ہے, کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law or the prophets. آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے, پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک ڈاٹ اور ٹٹل, ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹے گا تب تک جب تک سارے چیزیں جو لکھی ہے وہ قائم ہو جائیں گی. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا
اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائے گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور اسکرائب سے اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے سارے پرانے قانون کا پالن کرو, اور جب تک آپ یہود فارسیز اور اسکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے, آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 تک میں, ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, گڈ ماسٹر, what good things should I do so that I may enter eternal life. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, why thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں, ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, گڈ ماسٹر, what good things should I do so that I shall enter eternal life. اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, if you want to enter eternal life, you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. اے اسرائیلی اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے, اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے, نشانیاں بھیجی, اور آپ اس کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments, سب سے پہلا قانون کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے. اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد, یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اسرائیلی, ہمارا رب ہمارا خدا ایک رب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے
کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔